جی السلام علیکم. ان دا پریز آف دا ہابیسٹ، جو ہابیسٹ ہے، جو کوئی مشغلہ رکھتا ہے اور سیریس مشغلہ رکھتا ہے، اس کی ذرا تعریف کر لیں تھوڑی سی. مین از اے سوشل اینیمل بٹ ہی ٹینس ٹو سوشلائز اونلی ود ان دا کمیونٹی ہی شیئرز ٹرو انٹرسٹ ود. ہم انسان کو کہتے ہیں کہ جی سوشل اینیمل ہے، کہ انسان ہے اینیمل، یعنی اینیمل کنگڈم کا بندہ ہے، لیکن سوشل بھی ہے، کہ اس کو یہ چیز بڑی سخت پسند ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بات کرے، دوسرے لوگوں سے کنیکٹ ہو، دوسرے لوگوں سے گھلے ملے، کہ انسان کی انسانیت ہی بہت زیادہ تب نکھر کے سامنے آتی ہے، اس کے ٹریٹس تب سامنے آتے ہیں جب وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کو پسند ہوتا ہے دوسرے لوگوں میں رہنا. بٹ ہی ٹینڈس ٹو سوشلائز اونلی ود دا کمیونٹی ہی شیئرز ٹرو انٹرسٹ ود. لیکن عام طور پہ ہم ہر بندے سے نہیں گپیں لگاتے، اس سے ملتے، دل کی بات اس سے نہیں کہتے. ہم عام طور پہ صرف اس سے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیں ٹرولی کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے فیملی ہے، یا فیملی کے علاوہ صرف ان لوگوں سے ہم زیادہ اچھی بات کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم کوئی انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں. سو اٹس ویری نارمل اف یو فائنڈ یور بیسٹ فرینڈشپ ان پیپل ہو شیئر ہابیز ود یو، ناٹ سو مچ پیپل یو ورک ود. یہ اکثر فنومنا دیکھنے میں آیا کہ یہ بڑی عام سی بات ہے کہ جو آپ کی زیادہ اچھی دوستیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں سے ہوتی ہیں جو انہی کاموں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جن کاموں میں آپ کو انٹرسٹ ہے. جیسے کرکٹ میں اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو آپ کی جو کرکٹ والے فرینڈ ہوں گے وہ بہت زبردست فرینڈز ہوں گے، بڑی گہری فرینڈشپ ہوگی آپ کی. یا کسی قسم کی بھی کوئی ہابی ہے، جیسے کمیٹی پارٹیاں ہوتی ہیں خواتین میں، یا جیسے خواتین شاپنگ کے لیے اکٹھے جاتی ہیں، مطلب جو چیز آپ کو دل سے پسند ہے، اس کے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں، ان سے آپ سب سے زیادہ دل کی بات کہتے ہیں نسبتاً ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. مطلب ورک پلیس میں بھی آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن ورک پلیس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مجبوری کی ہوتی ہیں، تھوڑا سا دید لحاظ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، گہری نہیں ہوتی. گہری صرف تب ہوتی ہیں جب ان میں بھی کوئی آپ کو ایک ایسا بندہ مل جائے جس کے ساتھ آپ کی کوئی ہابیز یا انٹرسٹ جو ہے نا وہ کامن ہو. مطلب اس جگہ پہ آ کے جب دو لوگ گیم اکٹھے کھیلنا شروع کریں گے تو ان میں جینڈر بھی ختم ہو جائے گا، ایج بھی ختم ہو جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں ایک انٹرسٹ ہے کامن جس نے اس انٹرسٹ کو ان دونوں کو بہت ہی طریقے سے جوڑا ہوا ہے. اٹ از دا ریزن وائی ایوری بڈی مسٹ چوز ٹو ڈو ایٹ لیسٹ ون تھنگ ہی از ٹرولی پیشنیٹ اباؤٹ. اسی لیے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ پیشن سے فل آپ کی لائف ہونی چاہیے، کہ جذبات آپ کے خوش ہونے چاہیے، کہ آپ کی جذباتی سائڈ بھی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بڑا سخت ضروری ہے. مطلب آپشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو نئی بات ہے. یہ بہت سخت ضروری ہے کہ آپ کم از کم کوئی ایک کام ایسا ضرور کریں جو کہ دل سے آپ مانتے ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ نٹنگ ہو، چاہے وہ پودے اگانا ہو، چاہے وہ کیڑوں کے بارے میں اسٹڈی ہو، چاہے وہ نیبرز میں کنیکٹیوٹی پیدا کرنے کی بات ہو، چاہے کوئی سوشل ورک ہو. جو چیز آپ کے دل کو پسند ہے کم از کم ایک چیز آپ کو لازماً کرنی چاہیے. There is no need to completely abandon pleasure seeking activities in favor of survival strategies. دیکھیں سروائیول کے لیے آپ کو 10 چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور اکثر چیزیں آپ کے لیے مشکل یا ناخوشگوار ہوتی ہیں. آپ اکثر پیسہ کمانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے، اب روزی روٹی لگی ہوئی ہے، کریں. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ کمانے والا پارٹ عام طور پہ، ہمیشہ نہیں، عام طور پہ آپ کے اس میں تھوڑا سا جبر ہوتا ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن سکون بھی ہوتا ہے، تسلی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کما لیا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ پہ تھوڑا سا آپ کو جبر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ کمانے کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، مطلب کمانے کی مجبوری کی وجہ سے جو خوشی والی چیزیں ان کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جو پلیجر سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو آپ اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں کہ جی آپ نے کمانے والی چیزوں پر کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے زندگی میں حالات کبھی آتے ہیں کہ جب بہت ہی سختی آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جتنے ویکنگ آورز ہیں، کہ جتنا ٹائم آپ جاگ رہے ہیں آپ نے کام ہی کرنا ہے، لیکن عام طور پہ لائف ایسے ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کے پاس فالتو ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے. تو آپ اس فالتو ٹائم میں وہ چیزیں ضرور کریں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی پیٹس ہی پالنا کیوں نہ. اب اس میں کوئی محنت نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے آتے ہیں، اب تھکے ہوئے میں آپ نے اگر خاتون ہے، آپ نے کھانا پکانا ہے، اپنے کپڑے دھونے، بچوں کو دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ کو بلیاں یا کوئی پیٹس پالنی پسند ہے تو وہ بھی ایک ہابی ہے جو سب سے زیادہ ٹائم کم کھا رہی ہے، لیکن اس سے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس کی شکل دیکھ کے جو آپ کو
خوشی ہو رہی ہوگی، وہ آپ کی روح کے لیے سخت ضروری ہے. تو آپ یہ چیزیں ضرور کریں جس سے آپ کو دل کو خوشی ہوتی ہے. اف آرٹس از ناٹ یور میجر پروفیشن، ٹیک اٹ اپ اف یو انجوائے اٹ. اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے، کوئی بھی چیز، کوئی نیل آرٹ پسند ہے، میک اپ کرنا پسند ہے، میک اپ دوسروں کو کرنا پسند ہے، یا بالوں کے سٹائلز دیکھنے، چوز کرنے، سیکھنے پسند ہیں، اور آرٹس آپ کی میجر پروفیشن نہیں بھی ہے، تو بھی آپ جو چیزیں آپ کو آرٹس کی جو آپ کو پسند ہے وہ ضرور کریں. کون روک رہا ہے؟ کسی سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے، جس میں آپ کو اور سے اور سیکھنے کو دل چاہتا ہے، وہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے روح کو نرچر کر رہی ہے، تو آپ ضرور ایسی ایکٹیویٹیز کریں اگر آرٹس آپ کا مین پروفیشن نہیں بھی ہے. بیکاز دا پلیزر اینڈ سیٹسفیکشن یو گین فرام یور پاس ٹائم ایکٹیویٹیز سیپس ان ٹو دا ریسٹ آف یور لائف. اس وجہ سے آپ کو سخت ضروری ہیں ہابیز، کیونکہ جو کام کرنے سے آپ کو خوشی اور تسلی ہوتی ہے وہ آپ کو خوش کرتی ہے، اور پھر وہ جو خوشی اور تسلی جو ہوتی ہے وہ آپ کی باقی زندگی میں بھی جس کو کہتے ہیں نا سرایت کر جاتی ہے، کہ وہ اچھی انجوائے کیا ہوا جو ٹائم ہے وہ آپ کے جو ٹف ٹائم ہوتا ہے اس کو آسان کر دیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹف ٹائم تو آنا ہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹف ٹائم کو ڈیل کرنے کے لیے آپ ایسی چیزیں بھی اکٹھی کریں جو کہ اس ٹف ٹائم کو نگیٹ کرتے ہیں. مطلب جیسے کہتے ہیں کاٹ دیتے ہیں، رنگ کاٹ ہوتا ہے نا، کہ جیسے رنگ کو کاٹ دیا، اسی طرح تکلیف کو یا جبر کو یا مصیبت کو کاٹنے کے لیے بھی آپ کو بہت توجہ ان چیزوں پہ بھی دینی چاہیے جو کہ آپ کو خوش کرتی ہیں. ان میں سے ایک آپ کی ہابی بھی ہے. آپ کو پینٹنگ پسند ہے، آپ کریں. آپ بہت اچھے پینٹر نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو دل سے پینٹنگ پسند ہے تو آہستہ آہستہ آپ اس کو بہتر بھی کرتے جائیں گے. وی مسٹ ٹرائی ٹو ملٹیپلائی آر ہیپینیس فار دا سیک آف ایوری بڈی اراؤنڈ اس. اگر آپ کو پینٹنگ سے خوشی ہوتی ہے، آپ کو ہاں بڑی ہلکی سی خوشی ہوئی لیکن ہوئی، آپ اس خوشی کو بڑھائیں. آپ کو زیادہ خوشی کب ہوگی؟ جب آپ کی پینٹنگ ایک زیادہ اچھی پینٹنگ بنے گی، آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. پھر آپ کو اور بھی خوشی ہوگی اگر آپ اس کو مزید اچھی ڈرائنگ کر کے، مزید اچھی پینٹنگ کر کے اس کو فریم کرا کے لگائیں کہ دوسرے بھی آئیں اور دیکھیں. آپ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی. اور چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ کسی اور اپنے دوست کی شادی سالگرہ پہ، بچے کی برتھ پہ آپ اس کو پورٹریٹ کو پینٹ کر کے اس کو تحفے میں اگر دیں تو آپ کی جو خوشی ہے وہ اس سے بھی بڑھے گی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خوشی کو ملٹیپلائی کریں، بڑا کریں. تو اپنی جو ہیپینس ہے نا، جس چیز سے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے. اس کو ملٹیپلائی اس لیے کرنا چاہیے کہ جتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی ہیپینس کی، وہ آپ کے باقی جو لائف ہے، جو ارد گرد آپ کے لوگ ہیں، جس طریقے سے آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، جس طرح آپ کام کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اگر آپ کو اس طرح آپ کے پاس لان ہے یا کوئی زمین ہے اور آپ شہد کی مکھیاں پالنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کیا ہوگی؟ چلو اپنے گھر کے لیے شہد مل جائے گا، یا ایک ٹیکنیک سیکھنے کی بھی خوشی ہوتی ہے، سکسیس کی خوشی ہوتی ہے. جی میں نے ٹماٹر اگا لیے، مرچیں میرے اپنے گھر کی ہیں. تو یہ جو تسلی ہوتی ہے ہابی کی، یہ بہت سخت ضروری ہوتی ہے آپ کی باقی ساری لائف کے لیے بھی. دا سینس آف کنٹینٹمنٹ دیٹ یور ہابیز گیو اس پرماننٹلی چینجز آر جنرل ایٹیٹیوڈ. کہ جو تسلی اور خوشی آپ کو ہابیز سے ملتی ہے، وہ جو آپ کا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے لائف کی طرف، اس کو پرماننٹلی چینج کرتی ہے، پرماننٹلی چینج کر دیتی ہے. کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے، اگر آپ مثال کے طور پہ فارغ وقت میں کچھ نہیں کرتے اور آپ کی جاب سٹریسفل ہے، تو جو فارغ وقت آپ کو ملتا ہے اس میں بھی آپ وہی سٹریس کیری کرتے رہتے ہیں اور اس پہ دوسروں کو شکایتیں کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، دوسروں پہ سٹریس نکالتے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے. باقی لوگ جو اصل میں آپ سے تنگ نہیں ہیں وہ بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ہابی لیتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، یعنی اس 2 گھنٹے میں کوئی سکون والی چیز آپ کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ آپ کو بھی ٹھنڈا کرے گی، آپ کو بھی جو ہے نا اس غصے کی کیفیت سے نکالے گی. دوسرا وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پرماننٹلی چینج کرتا ہے کہ پھر باقی لوگ بھی آپ سے ناراض نہیں ہوتے، آپ سے خوش رہتے ہیں. اٹ ہیلپس اس ڈیل ود ڈیفیکلٹ ٹائمز ان آر پروفیشنل لائف. یہ بالکل وہی بات ہے، آپ کی پروفیشنل لائف میں پروفیشنل لائف ہے ہی مشکل، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹف ٹائمز بھی آتے ہیں. لیکن اگر کوئی خوش کرنے والی چیز ہے، جیسے اس وقت یہ جو میں کورسز بنا رہی ہوں، یہ سمجھ لیں کہ میری ہابی ہے، یہ میری مین جاب نہیں ہے. اور میں چونکہ مجھے یہ چیز پسند ہے اس لیے بے تحاشا میں اس میں محنت کرتی ہوں.
اور مطلب اپنی مین جاب سے بھی زیادہ محنت کرتی ہوں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو بنا کے لوگوں کو دینے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری جو نارمل جو پروفیشنل لائف ہے اس میں جو مجھے مسئلے مسائل ہیں وہ نسبتاً ذرا چھوٹے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کو وہ پسند ہے فوٹوگرافی، تو فوٹوگرافی کی کوالٹی اگر اچھی آئے گی کوئی اچھے لینس کی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی آپ تو اس کو سامنے رکھ رکھ کے اپنی اچیومنٹ پہ بہت خوش ہوں گے، اور یہی خوشی آپ کو چاہیے تاکہ وہ ملٹی پلائی ہو. تھامس ایڈیسن جو تھا، جو سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا، ویسے ایلیجڈلی کہا، 100% نہیں کہہ سکتے لیکن بات اچھی تھی اس لیے میں یہاں کہہ رہی ہوں. I never did a day's work in my life. It was all fun. کہتا ہے جو ساری عمر میں نے کام کیا نا اس میں محنت کہیں نہیں تھی، مطلب مصیبت کا کام کہیں نہیں تھا، وہ سارا کا سارا بس مزہ ہی تھا. یہ چیز میں مثال کے طور پہ میں اپنے بارے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ چونکہ مجھے اپنا کام پسند ہے، جو میں کام کرتی ہوں ہابیز کی وجہ سے، ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے اپنا کام پسند ہے، تو مجھے وہ کام کبھی بوجھ نہیں لگتا کہ مجھے رات کو نیند بھی نہ آئے، مجھے تھکن ہو، بہت لمبا دن بھی میرا ہو کہ فزیکلی تھکتی ہوں میں بہت زیادہ، لیکن دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے وہ کام نہیں لگتا، مجھے وہ خوشی لگتی ہے. تو اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی محنت اور بڑا کام کوئی مصیبت کا کیا ہے، سارا کچھ جو ساری عمر میں نے کیا وہ بس فن تھا، مزیدار کام تھا. بہت سے پروفیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ پروفیشن تو ہے لیکن آپ انجوائے اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ کام کا بوجھ نہیں آپ کو لگتا. He had an enviably healthy attitude towards failure as an inventor. بھئی ہر انوینٹر، ہر بندہ، ہر کریٹر جو کوئی نئی چیز کرتا ہے تو وہ نئی چیز اللہ میاں کی طرف سے نہیں آتی، اللہ میاں کی طرف سے بھی آتی ہے، لیکن ہر بندہ جب نیا کام کرتا ہے تو وہ ہزاروں دفعہ، سووں دفعہ، ڈزنز آف ٹائم وہ فیل ہوتا ہے. جب آپ کوئی ایک سکسیسفل چیز کریں گے تو اس کے پیچھے کم از کم کوئی 50 فیلیئرز ہوں گے، ہر فیلیئر کے ساتھ ایک ڈیفیٹ آتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی انوینٹر ہے اس کے پیچھے جب تک فیلیئر نہیں ہوئی کوئی سکسیسفل چیز نہیں کرے گا، اور یہ بڑی ڈپریسنگ چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں اس چیز پہ. لیکن جو ایڈیسن تھا اس نے بڑا اچھا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ کہتا ہے آئی ہیو ناٹ فیلڈ، آئی ہیو جسٹ فاؤنڈ 10,000 ways that don't work. اس کا ایٹیٹیوڈ موسٹ پروبیبلی اس وجہ سے اچھا تھا کیونکہ وہ اپنا کام بڑا انجوائے کرتا تھا. وہ کہتا ہے جی میں ناکام تو کبھی نہیں ہوا، یہ تو مجھے پکا پتا ہے، صرف یہ کہ مجھے 10,000 طریقے پتہ چل گئے ہیں کہ جو چلیں گے نہیں. اب اس نے مانا بھی ہے کہ 10,000 طریقے اس نے کیے جو نہیں چلے، لیکن وہ اس چیز پہ خوش ہے کہ اس نے 10,000 طریقے کیے. وہ اپنے بے شک فیلیئرز ہیں لیکن اپنے پچھلا جو پاسٹ کام ہے اس کو اپنے کریڈٹ میں ڈالتا ہے. وہ نگیٹیوٹی تب ہوتی ہے جب آپ اس ساری محنت، اس ساری کوشش، اس ساری تھنکنگ کو بھول جائیں اور مطلب کنویں میں ڈال دیں، اس کو کریڈٹ ہی نہ دیں کہ جیسے آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں. اگر آپ بہت فیل بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ نے جو پیچھے کام کیا ہوتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے. تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ جی میں نے کام تو بہت کیا اور میں ہارا بھی کبھی نہیں. میری کامیابی اس چیز میں مجھے پتہ چل گیا کہ 10,000 طریقے ہیں جس سے جو کام نہیں کرتے. لیکن ہابیز کے بارے میں ایک بات بالکل درست ہے، وہ یہ کہ چونکہ اس وقت اس پرسن کو کوئی پریشرائز نہیں کر رہا، وہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ جا کے اپنے چھوٹے سے کیمرہ سے اپنا ایک فوکس کر کے چیز کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی ریوارڈ کی طلب نہیں ہے، وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر چیز کرے گا. اس لیے جو ہابیسٹ ہوتے ہیں اکثر وہ پروفیشنل سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. اب اس تصویر کی کوالٹی دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ تصویر کسی پروفیشنل نے ہی کھینچی ہوگی لیکن وہ پروفیشنل بھی بہت ڈیپلی انوالوڈ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہابیسٹ جو ہیں بہت معاملات میں وہ جو پروفیشنل اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پروفیشنل ایک حد پہ آ کے کام ختم کر دے گا جہاں پہ اس کو پیسے مل گئے، کیونکہ آگے اس کا دوسرا کام پڑا ہے تو وہ دوسرے کام میں مشغول ہو جائے گا. لیکن جو ہابسٹ ہوتا ہے اس کے سامنے صرف ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ کس طرح میں عکاب کی تصویر ایسے لوں کہ دونوں طرف کا بالکل بیلنس ہو، اس کی گردن ادھر ادھر نہ مڑی ہو، نظر بھی اس کی سیدھی شارپ میرے اوپر ہو، اور اس کی بالکل سیمیٹری میں، یعنی
بالکل درمیان میں سے میں اس کی ایسے تصویر لوں کہ جیسے وہ بالکل آئے ٹو آئے مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو پیشن ہے یہ عام طور پہ جو ہابیسٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے بہت دنیا کے جو میجر بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ہابیسٹس نے کیے ہیں. پروفیشنلس کے لیے یہ بلکہ تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے. وہ تب تک کام میں بہت ڈیپلی انوالو نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو زیادہ پیسہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا یہ ہو کہ جو کام وہ کریں اس سے وہ خود بھی دلی طور پہ بہت زیادہ اس میں انویسٹڈ ہوں. اس لیے ہابیسٹ کو کبھی بھی جو پروفیشنل ہے اس سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے. میرے حساب سے جو ہابیسٹ ہے وہ پروفیشنل سے تھوڑا اوپر ہی ہے. تھینک یو.